گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بعض کو دیکھو نا، گھر سے آدمی باہر جاتا ہے تو اس کی والدہ یا اس کی سسٹر یا بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے سر کو انڈا لگا کے باہر پھینک دیتے ہیں، یا پیسے جو 10 یا 20 روپے سر کو لگا کے کسی مسکین کو دے دیتے ہیں۔ یہ پوچھنا تھا کہ یہ صدقہ ہو جاتا ہے یا کتنا صدقہ ہوتا ہے؟ مطلب مختلف طریقے رائج ہیں۔ جی جی۔ اب کہتے ہیں کہ کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو والدہ یا گھر والے جو ہے وہ سر پر پیسے وغیرہ گھما کے کسی کو دے دیتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ البتہ پہلے انہوں نے کہا شاید انڈا یا آٹا وغیرہ گھما کے پھینک دیتے ہیں۔ انڈا، آٹا، چینی، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ گھمانی اور پھینک دینی ہے، تو یہ صدقے کا ایک طریقہ لوگ بیان فرماتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے مال کو ضائع کرنا ہے، کہ انڈا پھینک دیتے ہیں، چینی پھینک دیتے ہیں، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بجائے یہ ہے کہ اگر انڈا وغیرہ صدقہ دینا چاہیں، چینی یا جو بھی آٹا وغیرہ ہو، تو کسی غریب مستحق کو دے دیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی صدقہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی صدقے کے لیے گھمانا ہی ضروری نہیں ہے، تو نظر اتارنے کا ایک طریقہ ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نیت سے، اگر صدقہ اتارنے کی نیت سے دے رہے ہیں، کسی غریب کو دے رہے ہیں، تو صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اور صدقے کے لیے ظاہر شریعت نے کوئی مقدار تو بیان نہیں کی، آدمی اپنے حسب استطاعت، حسب توفیق جو ہے وہ صدقہ نکال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سجدہ تلاوت کا پوچھنا چاہ رہے ہوں گے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آیت سجدہ کسی نے اگر تلاوت کی ہے تو آیت سجدہ تلاوت کرنے سے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت کر لیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے، صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اس میں تسبیحات پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ دونوں بار جو ہے کھڑا ہونا یہ مستحب ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے بھی جو ہے وہ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور تسبیحات پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، پھر بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر غسل کرنے گئے اور جسم پر کپڑے موجود نہیں، ایسی حالت میں اگر نماز کا وضو کیا تو کیا وہ وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، اس حالت میں بھی وضو ہو جاتا ہے۔ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ بیٹے کا نام رکھا ہے محمد مالک، تو یہ عبد المالک رکھنا جائز ہے یا محمد مالک؟ بیٹے کا نام دونوں طریقے سے رکھ سکتے ہیں، خالی مالک نام بھی رکھ سکتے ہیں، محمد مالک، ٹھیک ہے، اسی طرح عبد المالک، تو یہاں عبد لگانا ضروری نہیں ہے، محمد مالک نام رکھنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بعض ناموں میں عبدال کا لفظ پڑھایا جاتا ہے، جیسے عبد الرحمن ہو گیا، تو اس میں جو ہے ظاہر بغیر عبد کے نام رکھنا جائز نہیں۔ بعض نام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص ہیں، لیکن مالک نام جو ہے یہ رکھا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے. نام رکھنے کے حوالے سے اگر معلومات حاصل کرنا چاہیں، شرعی احکام سیکھنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے کتاب شائع ہوئی ہے، المدینۃ العلمیہ نے اس کو تحریر کیا ہے. نام رکھنے کے احکام. عام طور پر جو کتابیں دستیاب ہوتی ہیں ناموں کے حوالے سے، اس میں صرف نام لکھے ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ان کا معنی لکھا ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن الحمدللہ یہ جو کتاب جس کا میں نام بتا رہا ہوں، نام سے ہی واضح ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا. نام رکھنے کے احکام، جو بھی شرعی طور پر احکام ہیں، نام کیسا رکھنا چاہیے، کون کون سی باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے، تو وہ اس کتاب کے اندر شامل ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ بے شمار مدنی منوں کے، مدنی منیوں کے نام بھی وہاں پر درج کیے گئے ہیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان کے نام، انبیاء اکرام علیہم السلام کے نام جو ہے اس کتاب کا حصہ ہیں، اور بہت سارے اچھے اچھے نام موجود ہیں. اگر بچے کا نام رکھنا چاہیں تو اس کتاب سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً بھی آپ اس کو خرید سکتے ہیں. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. ایک آیت کریمہ کے بارے میں پوچھنا تھا جو ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو اس میں جو اللہ کی رسی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ ذرا اس کی تھوڑی مفتی صاحب سے عرض ہے کہ مزید اس پھول ارشاد فرما دیں تاکہ معلومات میں اضافہ ہو جائے. قرآن پاک میں جو آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو. اب یہاں اللہ کی رسی، حبل اللہ کا لفظ آیا ہے تو اللہ کی رسی اس کی تفسیر میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے. ٹھیک. حبل اللہ سے مراد قرآن مجید ہے اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ حبل اللہ سے جو مراد ہے وہ جماعت مراد ہے، اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا گیا ہے. اب دیکھیں یہاں جماعت سے مراد مسلمانوں کی اکثریت مراد ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ دو تین بندے مل کر اپنا کوئی جماعت کا نام رکھ لیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جماعت ہیں اور ہمارے ساتھ ملنے کا حکم آیا ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی جماعت ہے جو قرآن و سنت پر اور صحابہ کے طریقے پر چل رہی ہے. اب جو لوگ اس جماعت سے جدا ہوں گے وہ تفریق کریں گے، وہ تفرقے میں پڑیں گے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تمام کے تمام جماعت کے ساتھ دیگر فرقوں بھی سب کو اسی میں لے لیتے ہیں کہ وہ تفرقے میں پڑیں. اب اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ جو ایک خاندان ہے، وہ آپس میں یکجا محبت کے ساتھ رہ رہا ہے، سب کچھ ہے، اتفاق ہے. اب اس میں سے کوئی ایک فرد جدا ہو جاتا ہے اور تفرقہ ڈالتا ہے تو یہ تو نہیں کہیں گے سب کے سب ہی غلط ہیں، بلکہ اس کو سمجھایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا تم تفریق نہ کرو، جماعت کے ساتھ ہی، خاندان کے ساتھ ہی رہو. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ایک جماعت ہے الحمدللہ مسلک اہل سنت و جماعت جو قرآن و سنت کے مطابق اور صحابہ کے طریقے پر ہے، اب جو اس جماعت سے ہٹے گا، کوئی اپنا اور طریقہ اختیار کرے گا تو وہ جو ہے وہ تفریق ڈالنے والا کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. سوال یہ پوچھا گیا کہ پیٹ اور سینے پر جو بال ہوتے ہیں کیا ان کو صاف کیا جا سکتا ہے؟ جائز ہے صاف کرنا، لیکن مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ سینے کے بال صاف نہ کریں. ٹھیک ہے، مردوں کے حوالے سے حکم ہے. جی ایک اور کال چلائیے گا. زارا باز سے بول رہا ہوں. دارالمدینہ جو دعوت اسلامی کا اسکولنگ سسٹم ہے اس میں زکوٰۃ کی رقم بچوں کی فیس میں جمع کروائی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کی رقم بچوں کی فیس میں؟ جی دیکھیں زکوٰۃ کی رقم کسی عوض میں نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. یعنی اجرت پہ کوئی آپ کا ملازم ہے، اس کی اجرت پہ آپ اس کو دے رہے ہیں. اسی طرح آپ کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اس کی اجرت جو فیس ہے اس کی مد میں آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اس طرح زکوٰۃ کسی عوض میں نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. تو لہذا یہاں دارالمدینہ ہو یا کوئی بھی اسکول ہو، اس طرح فیس کے طور پر جو ہے وہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اگر دے دی تو وہ ادا نہیں ہوگی. اچھا، یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے بچوں کی فیس کی جگہ زکوٰۃ دے دیں، اور دوسرا یہ کہ دارالمدینہ کو زکوٰۃ دے دیں. جیسے عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ دارالمدینہ والے بھی دعوت اسلامی کے لیے ٹھیک ہے وہ اسکول کے لیے زکوٰۃ جمع نہیں کرتے کیونکہ اسکول میں زکوٰۃ نہیں لگتی. ٹھیک ہے. وہ دعوت اسلامی، کیونکہ دعوت اسلامی کے تحت ہی دارالمدینہ چل رہا ہے، تو وہ دعوت اسلامی کے لیے زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں. تو اس طور پہ اگر کوئی ان کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور وہ لگائی کسی اور جگہ جاتی ہے، وہ کسی اور جگہ جاتی ہے، دارالمدینہ اسکول میں نہیں لگائی جاتی کیونکہ ان کے نمائندے ہوتے ہیں
اور رمضان کے مہینے ان مہینوں میں جن مہینوں میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں دارالمدینہ والے بھی زکوٰۃ جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طور پر اور وہ جو ہے جن کے بچے دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں تو وہ درخواست ریکویسٹ وغیرہ بھی بھیجتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ فطرہ اور قربانی کے دنوں میں قربانی کی کھالوں کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو دیں. تو اس طور پہ دعوت اسلامی کو دینا جائز ہے, لیکن ڈائریکٹ دارالمدینہ میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی فیس کے طور پر. ٹھیک ہے. تو یہ جو لی جا رہی ہوتی ہے دارالمدینہ جو دعوت اسلامی کا اسکولنگ سسٹم ہے, یا مدارس المدینہ ہے, یا جامعات المدینہ ہے, یا کسی بھی شعبے کے اسلامی بھائی یا آپ کے علاقوں کے اسلامی بھائی آپ سے رابطہ کرتے ہیں, تو وہ دعوت اسلامی کے لیے ہی مدنی عطیات وصول کرتے ہیں. پھر اس کو جو بھی شرعی تقاضے ہیں, شرعی طریقہ کار ہے, اس کے مطابق الحمدللہ خرچ کرنے کا سلسلہ موجود ہے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. رخصت کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے یا نکاح کے بعد یعنی کہ ولیمہ کرنا سنت ہے؟ ہاں, نکاح پہلے ہو جاتا ہے. جی کئی دفعہ دیکھیں دعوت ولیمہ سنت ہے, اور ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کے بعد, یعنی جس کو سہاگ رات بھی کہتے ہیں, اور اس شب زفاف کے بعد جو ہے اگلے دن صبح جو ہے وہ اپنے دوست احباب عزیز اور رشتہ داروں کو بلا کر دعوت کر دی جائے, تو یہ ولیمہ ہے. پہلے دن یا دوسرے دن 2 دن تک جو ہے وہ دعوت ولیمہ ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نکاح کے بعد ہوگی یا رخصتی کے بعد. عمومی طور پہ نکاح پہلے ہوتا ہے, رخصتی بعد میں ہوتی ہے. تو رخصتی سے پہلے, شب زفاف سے پہلے ولیمہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وہ عام دعوت ہوگی, ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوگی. ولیمے کی سنت جو ہے وہ شب زفاف کے بعد ہی ادا ہوگی, وہ بھی 2 دن تک. 2 دن کے بعد مزید اگر کئی دن گزار لیتے ہیں تو وہ پھر دعوت ولیمہ نہیں کہلائے گی. دعوت ہے لیکن جو سنت ہے ولیمہ کرنا وہ نہیں کہلائے گی. اچھا, جب یہ سنت ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے نیت بھی کرنی ہوگی کہ میں جو دعوت کل رکھ رہا ہوں یہ سنت کی نیت سے رکھ رہا ہوں. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ظاہر ہے وہ کوئی اور مضموم نیت رکھتا ہے تفاخر کی کہ میری واہ واہ ہو, ٹھیک ہے, جیسے عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے, تو وہ پھر نہ سنت ادا ہوگی, اوپر یہ ہے کہ اس پر وعید. اچھا, ویسے پتہ ہے کہ ولیمے کی دعوت کر رہا ہوں, لیکن اس کو یہ نہیں, اس کا ادراک نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے کہ یہ سنت بھی ہے, تو صرف ولیمے کی نیت سے ولیمہ کیا جاتا ہے. تو اب بھی عمومی طور پہ ولیمے کی نیت بھی کر لی, کوئی ولیمہ سنت ہے, یہ تقریباً لوگ جانتے ہیں کہ ولیمہ کی جاتے ہیں, تو ولیمے کی نیت سے بھی کر لی تو سنت ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیکن عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے 2 دن کے بعد بھی, جیسے شب زفاف کے 4تھے دن 5ویں دن بھی ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے, تو اگرچہ وہ نیت بھی کر لیں لیکن وہ سنت ادا نہیں ہوگی. تو حضور اس کے عام طور پہ تو بہت بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے, غریب ہو امیر ہو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ لوگ بلائیں, لیکن جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ سنت ہے, اور اب ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی استطاعت نہیں ہے تو وہ بڑی دعوت تو کر ہی نہیں سکتا, تو وہ چھوڑ ہی دیتا ہے, تو کیا ایسا اس کو مدنی مشورہ دیں گے بھلے 4 آدمیوں کو بلا کر یہ سنت پوری کر لو؟ دیکھیں اس کے لیے کوئی کثیر انتظام کی ضرورت نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ولیمہ کیا, اور جس میں جو سب سے بڑا ولیمہ تھا وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں, وہ بھی 1 بکری ذبح کی تھی, جو سب سے بڑا ولیمہ, جو سب سے بڑا. اور بعض ازواج مطہرات کے اس میں جو ہے ستو کھجوریں وغیرہ بھی اس میں بھی ولیمہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کوئی بڑا اہتمام کرنا ضروری نہیں ہے, چند رشتہ داروں کو دوستوں کو اس نیت سے بلا کر کھلا دیتے ہیں تو پھر بھی سنت ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, سنت کی نیت کریں اور اس پر عمل بھی کیا جائے. اسلامی بہنوں کے آئی بروز بنانا کیسا ہے؟ اگر بہت زیادہ بال ہو جائیں, لمبے لمبے ہو جائیں, پیشانی تک آ رہے ہوں, تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں آئی بروز بنانا تو جائز نہیں ہے. البتہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ ایسے بڑے ہو گئے ہیں کہ بدھے سے معلوم ہو رہے ہیں تو پھر تھوڑے بہت کاٹنے کی اجازت ہے, لیکن جس طرح فیشن کے طور پر جو باریک کرتی ہیں اس کی شرعی طور پہ بالکل اجازت نہیں ہے. اور وہ بھی جتنے بڑے ہیں اتنے ہی کاٹنے کی اجازت, اس چکر میں پوری سیٹنگ کر دی جائے تو وہ جائز نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. جی ایک اور کال چلائیے گا. سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے مقدس اوراق ہم جسے اٹھاتے ہیں اور جو نہیں اٹھا سکتے تو ہم گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ مقدس اوراق کے حوالے سے سوال ہے. دیکھیں اگر مقدس اوراق اگر نظر آتے ہیں تو اس کو اگر اٹھا سکتے ہیں تو اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. بعض جگہ ایسی جگہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں اٹھانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے, تو اگر تو خاص کسی جیسے قرآن پاک کے مقدس اوراق ہیں سنا کے, وہاں اگر نظر پڑ گئی ہے اس پر اور اٹھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو اٹھانا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ہے کہ اس کی طرف جیسے اخبار وغیرہ پڑا ہوتا ہے, عمومی طور پر پتہ نہیں ہوتا اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں, تو وہاں اٹھانا ضروری نہیں. لیکن جہاں قرآنی آیات اس طرح کے مقدس اوراق پر نظر پڑ گئی ہے تو اس کو اٹھانا ہوگا. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے پیسے ملے ہیں اور وہ کافی زیادہ ہیں سر, اور میں صبح سے اس
ان کی تلاش میں ہوں، وہ مجھے نہیں مل رہے. اگر وہ مجھے مل جاتے ہیں تو میں انہیں دے دوں گا، اگر وہ مجھے نہ ملیں تو وہ پیسے کہاں استعمال ہوں گے؟ جی ظاہر انہوں نے اس نیت سے ہی اٹھائے ہیں کہ مالک تک پہنچائیں. اس کا حکم یہ ہے کہ ایسے معاملات میں تشہیر کریں، خوب معلومات کریں. اگر اتنا عرصہ گزر جاتا ہے کہ اب اس کا مالک بھی اس کو تلاش نہیں کرتا ہوگا اور مالک کا ملنا جو ہے اب دشوار ہے، تو ایسی صورت میں جب یقین ہو جائے تو ایسی صورت میں اس رقم کو صدقہ کر دیا جائے، کسی مسجد مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لقطے کے جو احکام ہیں وہ اس پر لگیں گے، اور اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے متعدد مرتبہ پورے سلسلے کیے ہیں لقطے کے بارے میں، احکام، لقطے کے احکام اور گری پڑی چیز کے احکام. ان ناموں سے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ان کو ملاحظہ کیجیے، انشاءاللہ مزید تفصیلات بھی معلوم ہوں گی. جی ایک اور کال چلائیے. اللہ تعالی عرض کرو پاکری شریف سے میرا دارالافتاء اہل سنت سے سوال ہے کہ ایک مسجد کی چیز جو بنی ہوئی ہے اور وہ مسجد کے استعمال میں بھی ہے، آیا کہ وہ دوسری مسجد کے لیے اس کو بیچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، جو چیز جس مسجد کے لیے خریدی گئی ہے یا جس مسجد پر وقف ہے اور وہ چیز قابل استعمال بھی ہے، تو ایسی صورت میں کسی اور مسجد میں دینا جائز نہیں ہوگا، بلکہ اسی مسجد میں ہی اس کو استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. کیا ہم مسجد کے چندے سے جو ہے وہ مولوی کو تنخواہ دے سکتے ہیں؟ امام صاحب جو ہیں دیکھیں، اگر امام صاحب کی تنخواہ مسجد کے متولی اتنی رکھتے ہیں عرف کے مطابق جو واجبی طور پر ہوتی ہے تنخواہ، تو وہ مسجد کے چندے سے دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ عرف سے زیادہ دیتے ہیں، عمومی طور پہ اتنی تنخواہ نہیں ہوتی، وہ زیادہ دے رہے ہیں، تو پھر مسجد کے چندے سے وہ زیادتی دینا جائز نہیں ہوگا. ہاں اپنے پلے سے دے رہے ہیں تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر مسجد کے چندے سے دیں گے تو اس صورت میں توان ان پر آئے گا اور امام صاحب کو پتہ ہونے کے باوجود لینا جائز نہیں ہوگا. تو عرف کے مطابق ہر علاقے کا، ہر ایریے کا اپنا اپنا عرف ہوتا ہے. عرف کے مطابق جتنی تنخواہ بنتی ہے تو وہ مسجد کے چندے سے دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی مزید تفصیلات معلوم کرنی ہو تو مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نابالغ کے مال کو اس کے انتقال کے بعد کیا کیا جائے گا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نابالغ کے مال کو بھی اس کے انتقال کے بعد اس کے جو ورثاء ہیں وہ اس کے مالک ہیں. ٹھیک. اگر مثال کہ اس کے والدین زندہ ہیں، والد اور والدہ، تو وہ دونوں مالک ہیں، جو چاہے کریں. یا صرف والد صاحب ہیں تو وہ اکیلے مالک ہیں، جو چاہے کریں. تو اگر والد صاحب نہیں ہیں، والدہ بھی نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، تو یعنی جو اس کے وارث بنتے ہوں وہ اب اس رقم کو استعمال کر سکتے ہیں. یعنی جو وارث بنتے ہیں سے مراد شرعاً جو وارث بنیں گے، وہ ترتیب ہے، وہ ہر ایک مرنے والے کے اعتبار سے الگ ہوگی. ہاں، نابالغ کے اگر والد زندہ ہوں اور والدہ زندہ ہوں تو ان دونوں کو ہی ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا. لیکن والد زندہ نہیں ہے، والدہ ہیں اور بہن بھائی بھی ہیں، تو والدہ کو بھی ملے گا، بہن بھائیوں کو بھی ملے گا. اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ جو وارث ہیں، ورثہ ہیں، وہ جو چاہے کریں. ٹھیک ہے. اگر سب عاقل بالغ ہیں اور سب کی اجازت سے کہیں اور خرچ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیے جیسے کہ والدین دونوں زندہ ہیں اور انہیں کو ملنا اور کسی کو نہیں ملنا، جو کچھ بھی ہے. بعض دفعہ نابالغ کا مال زیادہ بھی ہوتا ہے، اس کو کسی نے انگوٹھی دی ہوتی ہے، سونا ہوتا ہے، یہ خود ہی والدین نے اس کے نام چیزیں لگائی ہوتی ہیں. تو اب ملنا والدین ہی کو ہے، انہوں نے دیا تو اور انہی کو لوٹے گا. تو کیا یہ تقسیم کریں گے یا بس مکس ہے، استعمال کرنا شروع کر دیں؟ کیا کریں گے؟ اگر باہمی رضامندی سے جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے مل کر استعمال کریں گے، اگر کہیں دینا ہو تو باہمی رضامندی سے دینا تو یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن دونوں کی اجازت ضروری ہوگی. جب تک تقسیم نہیں کریں گے تو ہر چیز میں ظاہر دونوں کا حق ہے. ایک دوسرے کی اجازت سے ہی باقاعدہ باہمی رضامندی سے ہی کہیں وہ چیز دی جا سکتی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ باقاعدہ تقسیم کر لیا جائے، تعین کر لیا جائے، یہ تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہر ایک کا حصہ ممتاز ہو جائے، وہ اپنے حصے کے مطابق جو چاہے کرے. اگر کل کو ان میں سے کسی کا انتقال ہو تو پتہ ہو کہ یہ مال اس کا تھا اور اس کی وراثت پھر اس میں جاری ہوگی، تو یہ کر لیا جائے کیونکہ اس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی. تو نماز کی حالت میں الٹا ہاتھ استعمال کرتے ہوئے کھجانے کا کیا حکم ہے؟ کھجا سکتے ہیں، خارج کر سکتے ہیں الٹے ہاتھ کے ساتھ؟ دیکھیں، قیام کی حالت میں، جی جی، یا مطلقاً پوچھا ہے انہوں نے. ہاں، انہوں نے قیام کی حالت میں پوچھا. جی، قیام کی حالت میں دیکھیں حکم تو یہی ہے کہ سیدھا ہاتھ استعمال کیا. جیسے جمائی کے طور پہ ویسے تو کہا کسی کو اگر جمائی آتی ہے تو پہلے اولاً تو روکنے کی کوشش کرے. اگر جمائی نہیں رکتی تو الٹے ہاتھ کی پشت سے روکے. لیکن قیام کی حالت میں یہ کہا گیا ہے کہ قیام کی حالت میں وہ سیدھے ہاتھ کی
پشت سے وہ روکے، الٹا ہاتھ استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح خارش وغیرہ کرنی ہو کہ وہ بھی سیدھے ہاتھ سے ہی کی جائے، الٹے ہاتھ سے نہ کیجیے۔ لیکن اگر اس وقت کسی نے الٹا ہاتھ استعمال کر لیا تو اس صورت میں ہی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں الٹا ہاتھ استعمال کر لیا، دونوں ہاتھ کو حرکت ہو گئی تو لہذا یہ عمل کثیر میں آ جائے گا، تو یہ صورت عمل کثیر میں نہیں بنے گی، لہذا لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، قیام کی حالت میں سیدھا ہاتھ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ بقیہ حالات میں الٹا بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی جی بقیہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ ایک آدمی ہے جو قرآن پاک پڑھ کے وہ بیچتا ہے کہ اس کا یعنی کہ اجرت لیتا ہے کہ 200-300 کا، تو کیا اس کا یہ عمل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سال ثواب کرنے کے غالباً یہ قرآن پاک پڑھ کے بیچتا ہے کہ ٹھیک ہے میں 300 قرآن پاک اتنے قرآن پاک، تو یہ تو شرعی طور پہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی اجرت لینا، قرآن پڑھنے کی اجرت لینا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اچھا حضور، اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دکانوں پر قاری صاحبان کو بٹھا دیتے ہیں صبح کے اوقات میں، خود نہیں پڑھتے لیکن کسی کو کہتے ہیں، تو یہ بھی اسی میں آئے گا؟ یہ بھی اسی میں آئے گا کہ وہ آ کے کہتے ہیں بھائی آ کے یاسین شریف وغیرہ پڑھ لیا کریں، سپارہ پڑھ لیا کریں، ہم آپ کو اس کی اجرت دیں گے۔ اسی طرح قبر پر بٹھا دیا جاتا ہے کہ 40 دن تک یہ آتے رہیں اور قرآن پاک پڑھتے رہیں، تو قرآن پڑھنے کی اجرت لینا یہ حرام ہے۔ ٹھیک، قرآن خوانیوں میں لوگ بلاتے ہیں، اس پہ پیسے دیتے ہیں، تو یہ بھی وہ بھی قرآن پڑھنے کی اجرت میں آ جائے گا، جائز نہیں۔ تو اس کا طریقہ فقہ کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اس طرح اگر کسی قاری صاحب کو مقرر کرنا بھی ہے تو ان کا وقت کا اجارہ کر لیا جائے، بھئی آپ اتنے سے لے کر اتنے بجے تک آپ آئیں، یہ وقت کا اجارہ ہے آپ کا، ہم آپ سے جو کام چاہیں لے سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی اجرت مقرر کر لیں، وقت کی اجرت، پھر ان سے جو ہے قرآن پاک پڑھوا سکتے ہیں اس طرح کا۔ لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی اجرت دے رہے ہوتے ہیں تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے، قرآن پڑھانے کی اجرت، کیونکہ اولاً تو یہ تھا کہ کسی قسم کی جو طاعت ہے، عبادت ہے، اس کی اجرت جائز نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن علماء کرام نے، فقہ کرام میں، متاخرین علماء نے چند عبادات، طاعت ایسی ہیں جس کی اجرت کو ضرورت کے تحت جائز قرار دے دی، جیسے امام کی امامت کی اجرت، مؤذنی کی اجرت، واعظ کی اجرت، اور اسی طرح قرآن پڑھانے کی اجرت، تو یہ جائز ہے۔ قرآن پڑھنے کی اجرت جو ہے اس کی شرعیوں پہ اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اگر ان کاموں کے لیے اجرت نہ دی جاتی تو پھر یہ ہو نہ پاتے، کون امامت کے لیے آتا، کون قرآن پڑھاتا، تو یہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ عمری بہت زیادہ ہیں اور گائے بگائے بیچ میں بھی رہ جاتی ہیں، تو قضاء عمری کی نیت کس طرح کرنی ہوگی، کس طرح ادا کرنی ہوگی، پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، اگر وضو کی حالت ہے اور نماز پڑھ لی ہے اور پھر اس کے بعد بھی وضو ہے اور کسی کے سطر پہ نظر پڑ جاتی ہے، اور یا اپنے ہی پیر میں یا گھٹنے میں اگر آپ کو کوئی دوائی وغیرہ لگانی ہے اور آپ اپنی قمیض اوپر کر لیتے ہیں، تو اس طرح وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا قضاء عمری کے حوالے سے کہ نیت کس طرح کی جائے، کیونکہ کئی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، یاد نہیں رہتا کہ کون سے دن کی نماز ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر حکم یہ ہے، اگر کس پر بہت ساری نمازیں قضا ہوں تو یہ نیت کر لے کہ مجھ پر جو اب سب سے پہلے نماز قضا ہے، یعنی فجر کی قضا کر رہا ہے، مجھ پر اب جو سب سے پہلے فجر کی قضا ہے، یہ بھی نیت کر سکتا ہے۔ یہ بھی کر سکتا ہے سب سے آخر میں جو مجھ پر قضا ہوئی میں اس کی نیت کرتا ہوں، تو ہر نماز میں اس طرح نیت کرتا رہے تو ہو جائے گی۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ وضو کیا ہے اور کسی کے سطر یا اپنی سطر پہ اگر نظر پڑ جاتی ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا الیکٹرانکس کا کام ہے تو میں فون پہ مال منگواتا ہوں، تو اس حوالے سے مفتی صاحب سے کچھ سوال عرض کرنا تھا کہ فون پہ مال منگوانا کیسا ہے، اور اگر ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے پیمنٹ لگوا دو بعد میں ہم مال بھیجیں گے، تو اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، ان کا اس طرح فون پر خرید و فروخت کرنا تو جائز ہے، ایجاب و قبول اس کی علماء نے جو ہے اجازت دی ہے، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے بھی ایڈوانس میں بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں اور بعد میں اس سے، لیکن جب تک ان کے پاس مال نہ آ جائے، قبضے میں نہ آ جائے، اس وقت تک یہ آگے بیچ نہیں سکتے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے آگے سے آرڈر دیا اور مزید اس کے بعد پارٹی آ رہی ہے، وہ اس کو بیچ بھی رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس مال آ جائے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو جب تک اپنے قبضے میں مال نہ آ جائے اس وقت تک آگے بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ ان کا جو ہے فون پر کسی سے خرید و فروخت کر رہے ہیں، ان کے پاس مال ہے، ان سے مال خریدتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔
تو حضور آج کل ویب سائٹس کے ذریعے بہت زیادہ خرید و فروخت ہوتی ہے. آپ آن لائن جاتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، جی ہاں یہ چیز ہم اتنے کی دیں گے، لیکن ان کے پاس وہ چیز ہوتی نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں بڑے بڑے ایجنٹس کے پاس ہوتی ہیں، ان کے وہ ایڈ وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں خود بھی ان کی طرف سے. تو جب آرڈر ملتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ آرڈر کرتے ہیں. آرڈر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ نا شروع میں جیسے فلیٹس وغیرہ بک ہو رہے ہوتے ہیں. جی جی. تو عمومی طور پہ تو ابھی تو فلیٹ بننے نہیں ہوتے، تو شروع میں بک کرنا جائز. اچھا. اس کو کہتے ہیں بے استثناء. اس طرح آرڈر کی بے خرید و فروخت، تو یہ شروع میں بک کرنا جائز ہے. تو بکنگ کرنا جائز ہوگا، لیکن جب تک وہ فلیٹ بن نہیں جاتے اس کا آگے بیچنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نہیں تو اس میں کیا کریں؟ اس میں بھی یہ کر لیں، پتہ ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے. جی جی. یا وہ پھر ایسا کرے کہ وعدہ بے کر لیں کہ ٹھیک ہے میں آپ سے خریدوں گا، میں آپ کو بیچ، اس وقت ڈن نہ کریں سودا. ٹھیک ہے. پھر جب اس کے قبضے میں مال آ جائے پھر اس سے بات کریں، ہاں بھی یہ چیز ہے میرے پاس، میں آپ کو اتنی کی بیچتا ہوں. تو ایسی صورت میں بعد میں خرید و فروخت کی جائے. جیسے وہ رابطہ کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر ہم نے جا کے کلک کیا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، تو اب میں جب فون کروں اگر میں بیچنے والا ہوں تو اس سے بولوں کہ ٹھیک ہے یہ چیز میں آپ کو اتنے کی دے دوں گا. اور جب اس کے گھر لے کے جائے ڈیلیوری تو اس وقت پھر اس سے ایجاب و قبول کر لیا، پھر بھلے پیچھے خریدتا رہے. تو یوں اس کی صورت نکل سکتی ہے. کیونکہ میری اس طرح بات ہوئی نا تو بہت ساری کوانٹٹی میں مصنوعات ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ہر چیز ہر وقت رکھنا یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو وہ پہلے طے کرتے ہیں فیس بک کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خرید کر لے کر آتے ہیں، پھر ڈیلیوری کرتے ہیں. تو وہ وعدہ بے کر لیں، جیسے وعدہ بے کر لیں. لیکن اس کی صورتحال وعدہ بے کس طرح ہوگی، کیا ہوگی؟ جس کے ساتھ صرف اس مسئلے کو سن کر کوئی بولے میں صرف وعدہ بے کر لوں. عمومی طور پہ ہاں ہمارے یہاں جو سلسلہ ہوتا ہے یہ بات چیت ہی ڈن ہوتی ہے. اب کنفرم ہوتا ہے اس سے وہ پھر نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس کی صورتیں ہیں، اس کے لیے باقاعدہ جس کا جو مسئلہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میں شرعی طریقے سے خرید و فروخت کر لوں. صورتیں ہیں شریعت نے بتائی ہیں، وہ دارالفتاء اہل سنت میں رابطہ کر لیں، انشاءاللہ ان کو بہتر صورت بتا دی جائے گی. ٹھیک ہے. تشریف لیں دارالفتاء اہل سنت میں، اور بیٹھ کر مفتی صاحب کے سامنے اگر گفتگو کریں گے. باب المدینہ کے اگر آپ رہنے والے تو الحمدللہ باب المدینہ کراچی میں 5 دارالفتاء اہل سنت موجود ہیں. آپ ان میں تشریف لا سکتے ہیں، ان میں رابطہ کر سکتے ہیں. کھارا در جو کہ ہمارا ایک تجارتی مرکز ہے باب المدینہ کا، وہاں پر جو بخاری مسجد ہے پولیس چوکی کے ساتھ، وہاں بھی دارالفتاء اہل سنت موجود ہے. ہمارا مرکزی دارالفتاء اہل سنت باب المدینہ کا کنز الایمان مسجد، بابری چوک گرو مندر، وہاں پر جہاں سبز گنبد شریف بنا ہوا ہے مسجد کے اوپر، اس کے نیچے آفس ہے، وہاں پر بھی موجود ہے. صدر کے اندر اکبر روڈ جو کہ موٹر سائیکل مارکیٹ ہے، وہاں اقصی مسجد میں موجود ہے. اسی طریقے سے فیض مدینہ مسجد کریلا اسٹاپ نیو کراچی کے اندر دارالفتاء اہل سنت کی شاخ موجود ہے. اور کورنگی کے اندر رضا مسجد، کورنگی نمبر 4 رضا مسجد، بالکل چوراہے پر بہت بڑی مسجد ہے الحمدللہ، وہاں بھی دارالفتاء اہل سنت کی شاخ موجود ہے. حیدرآباد مرکز الاولیاء لاہور، فیصل آباد یعنی سردار آباد کے اندر، گلزار طیبہ یعنی سرگودا میں، راول پنڈی میں، ان دیگر شہروں میں بھی الحمدللہ شاخیں موجود ہیں. تو آپ یہاں تشریف لائیے یا دارالفتاء اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کیجیے اور اپنے کاروبار سے متعلق معلومات لیجیے، اور جو شرعی طریقہ کار بتایا جائے اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی. اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، فرض پڑھ رہا تھا یا سنتیں ادا کر رہا تھا، اسی دوران عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے، تو اب اس نماز کا کیا کرے؟ مکمل کرے گا اور اس کے بعد پھر بقیہ بھی پڑھے گا یا نماز تو مکمل کرے گا؟ ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے وقت کے اندر تکبیر تحریمہ کے لیے یعنی فرض پڑھ رہا تھا، ظہر کے 4 فرض، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر تو وقت کے اندر کہی، دوران نماز جو ہے وقت ظہر جاتا رہا اور عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ نماز ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی. ٹھیک ہے. ہاں اگر وقت ہی ختم ہو گیا تھا اور اس نے جو ہے پھر نماز شروع کی ہے تو اس صورت نماز وہ قضا کہلائے گی. اگرچہ اذان عصر ہو جائے نماز وہ اپنی جاری رکھے گا، نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. الحمدللہ بہت سارے معاملات پر ہم نے شرعی رہنمائی حاصل کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.